ہمارے معاشرے میں دن بہ دن جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری اور بڑی برائی جو ہے یہ بھی ہے کہ آج انسان بغیر سوچے سمجھے کیا ہے چغل خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چغل خوری جو گناہ کبیرہ ہے، جس سے ہمیں قرآن و حدیث میں نہ صرف روکا گیا بلکہ بڑے بڑے عذابات کی وعید سنائی گئی۔ وہ چغل خوری جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ آج میاں بیوی کے رشتے انتہائی پرخطر مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ چغل خوری ہے۔ آج دو دوست و احباب میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کی ایک اہم وجہ نفرت کا بازار گرم ہے تو اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ یہی چغل خوری ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے عرب کے ماحول میں بالکل کم وقت میں جو محبتیں بانٹی ہیں، جو محبتوں کو عام کیا ہے، وہ کیسے کیا ہے؟ انہی برائیوں کو اپنے معاشرے سے نکال کر اس معاشرے میں بسنے والے جو انسان تھے انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ساری برائیاں جس سے انسان کے دین کا نقصان ہوتا ہے، انسان کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس سے انسان باہر آ جائے۔ چنانچہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اس برائی کے حوالے سے، چغل خوری کے حوالے سے۔ چغل خوری کہتے کس کو ہیں؟ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، امام بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من نمیمہ، آقا نے پوچھا کہ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں چغل خوری کو نمیمہ کہتے ہیں۔ نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ایک کی بات کو دوسرے تک اس طور پر پہنچانا کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی ہمارے سامنے کسی کے حوالے سے غصے میں ہوتا ہے یا ہم کو قابل اعتماد سمجھ کے کوئی بات کہتا ہے، وہ جس کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے وہ چاہتا تو ڈائریکٹ اس کے سامنے کہتا، لیکن وہ اس کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، اسی لیے ہمارے سامنے کہہ رہا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر پردہ ڈالیں ہم اور اپنے اس بھائی کو بھی سمجھائیں جو کسی کی برائی کر رہا ہے، اس کو بھی اپنے اس بھائی سے بدظن ہونے نہ دیں۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو بڑے مزے سے اس کو سنتے ہیں، پھر جس سے ہم سنتے ہیں وہ جس کے بارے میں بول رہا تھا اس سے مل کر کیا ہے؟ اس کو جا کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام مت بولے آپ، لیکن دیکھیں آپ فلاں ہے نا، آپ کو ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ایک عام عادت ہے یہ، گھر میں بڑی بڑی عورتیں اس کا شکار ہیں، پورا محلہ اس کا شکار ہے۔ اس کو ایک زمانے تک عورتوں کی بیماری کہا جاتا تھا، لیکن آج کے معاشرے میں مرد بھی اس میں شامل ہے۔ مرد میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق مسجدوں سے ہے، جن کا تعلق مدرسوں سے ہے، جن کا تعلق دینداری سے ہے، وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب کسی گناہ کو گناہ سمجھنا ہم بھول جائیں تو پھر اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔